السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ صدق الله العظيم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جو رکوع ہم نے ختم کیا، اس رکوع کے شروع سے اختتام تک آل عمران کے گھرانے کو جو اللہ نے قبولیت بخشی اس کا تذکرہ آیا۔ اس میں بھی خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی والدہ کی منت ماننا، دعا کرنا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا، اور وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اللہ سے دعا مانگی اپنے لیے اولاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ان کے صفات کا ذکر فرمایا تھا۔ پھر دوبارہ مضمون وہی جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ ان آیتوں میں آج جو ہم نے 3 آیتیں پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو ذہن سازی کی، ان کا ذہن بنایا۔ آگے جو مرحلہ پیش آنے والا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کریں گے، ان کے شوہر نہیں رہیں گے لیکن ان سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے لیے ان کو پہلے سے تیار کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس رکوع کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اس میں فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو مقبول کر دیا ہے۔ اب یہ فرشتوں کا بولنا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ فرشتے آ کے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا آ کر بات کرنا وحی تھا یا کچھ اور تھا؟ تو حضرت علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وحی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف وحی بھیجا وہ نبی تھے، اور کسی بھی عورت کو اللہ رب العزت نے نبی نہیں بنایا۔ کوئی بھی عورت دنیا میں نبی بن کر نہیں آئی۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب مرد تھے۔ اللہ نے قرآن کے ایک دوسرے حصے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب کے سب مرد تھے، جن کی طرف ہم نے وحی کی وہ مرد تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے جو بات فرشتوں نے کی تھی، یہ وحی کا درجہ نہیں تھا۔
اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف حضرت مریم علیہ السلام سے ہی فرشتوں نے بات کی تھی، بلکہ ان سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سے بھی فرشتوں نے بات کیا تھا، انہوں نے فرشتوں کی بات سنی تھی۔ قرآن کے ایک دوسرے حصے میں ہے کہ انہوں نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر ان کو بیٹا ہوگا، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ جب فرشتوں نے یہ خبر سنائی تو حضرت سارہ نے فوراً کہا تھا کہ کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ تو بڑی تعجب والی چیز ہو گئی۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ کے اس امر پر تعجب کر رہے ہو؟ مجھے صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جو فرشتوں نے بات کی وہ وحی نہیں تھی، پہلے بھی فرشتوں نے بات کی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے بات کی تھی، بلکہ دیگر احباب جو نبی نہیں تھے ان سے فرشتوں نے بات کی۔ اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بیماری میں 30 سال تک ملوث رہے، 30 سال تک ان کو ایک بیماری رہی اور اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ اس برداشت کرنے پر اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملا تھا کہ 30 سال تک روزانہ فرشتے آ کے ان کو سلام کرتے تھے، روزانہ فرشتے آ کے سلام کرتے تھے اور یہ ان کا سلام سنتے تھے۔ تو فرشتوں کا یہ جو کلام کرنا ہے یہ وحی کے درجے میں نہیں ہے، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ 4 طبقے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور صالحین۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ صدیقہ تھی، کیونکہ قرآن کے ایک اور حصے میں اللہ نے فرمایا وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں وہ صدیقہ تھی حضرت مریم کے بارے میں۔ تو فرشتوں کی یہ جو بات چیت ہے ان سے، حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، لیکن نبی کو اللہ نے ان سے پیدا فرمایا۔ جیسے یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک صاحب نے ایک نیک خاتون کو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ دیکھو ہماری شان یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں سارے مرد ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں۔ تو وہ جو اللہ والی بندی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ تو سچ ہے کہ سارے مرد، سارے انبیاء مرد ہی تھے، لیکن عورت وہ ہے جو نبیوں کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے عورت کو وہ بنایا، اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے نبی بھی بنیں گے، وہ صحابہ بھی بنیں گے، وہ اولیاء بھی بنیں گے، وہ اتقیاء بھی بنیں گے، وہ علماء بھی بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہوئی صفت ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے کلام کیا اور سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ یہ کس اعتبار سے تھا؟ کیا یہ انتخاب کیا تھا؟ تو یہاں حضرت مفسرین نے باتیں لکھی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مریم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ وہ عورت ہیں، آپ وہ لڑکی ہیں جس کا انتخاب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ دوسری بات حضرت مفسرین نے لکھا کہ یہ انتخاب کس اعتبار سے تھا۔ فرمایا کہ حضرت مریم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے بیت المقدس کی خدمت نہیں کی، سارے مرد تھے۔ ایک آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ آپ کو چن لیا گیا۔ حضرت مریم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کا جو انتخاب ہوا ہے، اللہ نے جو آپ کو منتخب کیا ہے، اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کے گھر میں پرورش پانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دی تھی، ان کی ذمہ داری میں دی تھی۔ تو یہ بھی ایک انتخاب تھا، کیونکہ نبی کے گھر میں پرورش پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کے گھر میں اپنا نشو و نما کرنا، ان کے گھر میں زندگی گزارنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور وہ چیز اللہ پاک نے
حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر ان کے گھر میں وہ بڑی ہوئی، اس اعتبار سے ان کا انتخاب تھا۔ دوسری بات اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا، فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم، ایک تو اللہ نے آپ کو مقبول فرما لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وطہرہ کی، دوسرا اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ اب یہ پاکی کس اعتبار سے ہے، اس کے بارے میں حضرت مفسرین نے لکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان گندگیوں سے پاک رکھا جو عام طور پہ عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ ان کو گناہوں سے بھی اللہ رب العزت نے پاک صاف رکھا۔ اور حضرت مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ یہودیوں نے غصے میں آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا، اس غصے میں آ کے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ اللہ نے ان کی صفائی دے دی، وطہرہ کی، نہیں، اللہ نے آپ کو پاک بنایا تھا، آپ سے کبھی وہ کام ہوا ہی نہیں۔ وہ غلط الزام تھا جو یہودیوں نے لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ نہیں، آپ پاک ہو، آپ کو اللہ نے خود پاک بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جتنی دنیا کی عورتیں ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی، آپ کو اللہ نے اس میں آپ کو منتخب فرمایا۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت کس اعتبار سے؟ جیسے کہ پچھلے منتخب کے سلسلے میں نے بتایا بہت ساری چیزیں حضرت مریم کے ساتھ جڑی ہیں۔ اب فضیلت ساری دنیا کی عورتوں پر جو اللہ نے دی، حضرت مفسرین نے فرمایا یہ فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے تھی۔ اس زمانے میں جتنی عورتیں موجود تھیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورت یہی تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کئی ساری فضیلتیں عورتوں کی اور صحابیات کی رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں کامل انسان تو بہت گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف 4 ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اس میں ایک حضرت مریم ہے، دوسرا وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، تیسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور چوتھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتوں میں کمال رکھنے والی کامل ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی شامل کی اور ان کی الگ الگ فضیلتیں بھی بیان کی۔ جیسے حضرت مریم کی جو فضیلتیں آئی، اسی طرح حضرت آسیہ کی ان کے زمانے کے اعتبار سے الگ فضیلت تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے الگ فضیلت تھی۔ بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا جو علم تھا اسے امت تک پہنچانے میں سب سے زیادہ جو حق ادا کیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر معلوم کرتے تھے کہ فقیہہ تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کی، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ان عورتوں میں ہیں جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مقام دیا۔ اس لیے اتفاقی طور پر حضرت علماء نے فرمایا کہ زیادہ مقام عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ کئی ساری فضیلتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لیکن مجموعی اعتبار سے حضرت مفسرین نے جو بتایا زمانے کے اعتبار سے جب حضرت مریم تھی اس وقت میں ساری عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت ان کی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت آسیہ کا زمانہ آیا اس وقت میں ان کا جو زمانہ تھا اس وقت میں ان کی فضیلت زیادہ تھی، اور موجودہ دور میں صحابیات کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر الگ الگ صحابیات کے ازواج کے اور اپنی بیٹیوں کے مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس اعتبار سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سے آپ کو خصوصیت سے فضیلت دی اور آپ کو منتخب فرمایا۔ اب یہ جو فضیلت ملی تھی فرشتوں نے آ کے جو سنایا تھا، اس کے بعد فرشتوں نے فوراً ان کو ایک خوشخبری دی اور ایک کام کرنے کو کہا، اور وہ کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر، بندگی کرو، کیونکہ یہ جو مقام ملا ہے نا، یہ مقام تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جو رب تمہیں مقام دے رہا ہے اس رب کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔
یہاں میں اپنے عنوان سے ہٹ کے ایک جملہ آپ حضرات کے درمیان میں رکھ رہا ہوں، صحیح معنوں میں اللہ نے مسلمان بنایا، ہمیں رب کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی فضیلت دے دی، ایمان والا بنایا۔ آج ہی ماحول میں آپ دیکھ لیں کتنے سارے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے اس مسئلے کو لے کے پریشان ہے کہ کہیں ان کا خدا غرق نہ ہو جائے، وہ ہاتھ سے بگڑ نہ جائے، حفاظت ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے اس کا ماننے والا مجھے اور آپ کو بنایا۔ یہ کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ فضیلت جب ہمارے ساتھ جڑی ہے، ہمیں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہم اپنے رب کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ نے جب فضیلتیں دی حضرت مریم کو تو فرشتوں نے کہا سب سے پہلے اپنے رب کی اطاعت کرو، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور دوسری بات فرمایا وسجودی اور سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا ذکر پہلے آ گیا، رکوع کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، حالانکہ نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت مفسرین نے بڑی وضاحت سے بات سمجھائی کہ وسجودی سے پوری نماز مراد تھی، کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سجدہ کرو، بلکہ اللہ یہ کہہ رہے پوری نماز پڑھو، عبادت کرو۔ آگے جو رکوع کا الگ سے ذکر کیا اس کا ایک مقصد الگ تھا۔ وہ کیا مقصد تھا؟ کہ تمہاری نماز اکیلی نہیں، جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیونکہ یہ جہاں رہ رہی تھی وہ بیت المقدس کے بالکل قریب میں ایک کمرہ تھا، وہاں ان کا قیام تھا۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم اکیلی نہیں، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ تمہارا قیام ہی مسجد میں ہے، تم رہتے ہی مسجد میں۔ آج جو مسجد میں آ کے عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے یہ فتنے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی، بعد میں محسوس کیا گیا کہ اب مناسب نہیں ہے کہ یہ باہر نکلے اور مسجد میں آئے، فتنے کا اندیشہ تھا تو منع کر دیا گیا۔ حضرات مفسرین نے بلکہ فقہا نے مسئلہ لکھا، کوئی ہے جو کسی عذر سے یا راستے میں جاتے ہوئے مسجد کے اندر داخل نہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چل رہی ہے تو وہ جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں الگ جگہ پر۔ لیکن آج ماحول کے اعتبار سے فتنے کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ عورتوں کو صرف اس لیے کہ گھر سے باہر نکل کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، اس لیے گھر سے نکلنے کی گنجائش سے فقہا نے منع کر دیا کہ اب یہ نہ نکلے، منع کر دیا۔ حضرت مریم سے جو کہا جا رہا تھا، حضرت مفسرین نے لکھا کہ ان کی شریعت میں شاید یہ جائز بھی تھا کہ سب آ کے مسجد میں جمع ہو کے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہی تھی۔ دوسری بات اس لیے تھا کہ حضرت مریم اس وقت میں مسجد میں ہی تھی، بیت المقدس کے پاس ہی ان کا کمرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر آگے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی۔ یہاں اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ جو قصے حضرت مریم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت زکریا کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کب دعا مانگی، اور حضرت یحییٰ جو پیدا ہوئے انہوں نے ان کی کیا کیا فضیلتیں تھی، کیا کیا صفات تھے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ یہاں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہود و نصارہ کو کہ جو نبی تمہارے آبا و اجداد کے قصے سنا رہے ہیں، جو تمہارے بڑوں کے ساتھ جو پیش آیا تھا، وہ جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس نبی کو دیکھو انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، اور علماء یہود کے پاس کبھی بیٹھے ہی نہیں، کسی سے بات نہیں کی۔ یہ جو کچھ یہ بتا رہے یہ وحی ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھایا یہ چیز ذالک من انباء الغیب، یہ جو جتنے قصے ہیں نا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اللہ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی، جو پڑھنا نہیں جانتے، جنہوں نے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھا نہیں اور کبھی کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، آج یہ پچھلی زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کو کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ ان کو بتا رہا ہے تو پھر یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے وحی کے ذریعے سے یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نوحیہ الیک، اللہ نے فرمایا یہ جو پچھلی غیب کی جو خبریں ہیں اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، نبی جی آپ اس وقت میں ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ یہ اس کا میں نے ہلکا سا اشارہ پچھلے دے دیا تھا
حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی، ان کے والدہ نے جب ان کو لا کے بیت المقدس کے لیے دیا کہ یہ بچی مسجد کی خدمت کے لیے ہے، اسے میں وقف کر رہی ہوں، اور جو اس وقت میں مسجد کے خادم تھے، جو مسجد میں عبادت کرنے والے تھے، جو عبادت کے لیے وقف تھے، ان کو بچی کو دیکھتی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کوئی خاص صفت والی بچی ہے، اسے ہم اپنی پرورش میں لیتے ہیں۔ سب نے لینے کی کوشش کی، سب نے کہا کہ بچی ہمیں دے دو، ہم پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے آئے، انہوں نے کہا ایک تو یہ بچی میری جو بیوی ہے وہ اس کی خالہ لگتی ہے، اس اعتبار سے اس بچی کو مجھے دے دیا جائے۔ ابھی کتنے تھے؟ حضرت مفسرین نے لکھا کہ یہ پورے 129 عابد تھے، عبادت گزار تھے، جو اس وقت میں بیت المقدس میں تھے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے دے دیا جائے، مجھے دے دیا جائے۔ جب بات طے نہیں ہوئی تو پھر قرعہ ڈالا گیا۔ اب قرعے کی جو اس وقت میں جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ قلم میں ان کا نام لکھا جاتا اور اسے ان قلموں کو پانی میں ڈال دیا جاتا، بہتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا تھا۔ اب وہ قلم کی دو شکلیں لکھی ہیں کہ کس کے نام پر قرعہ اٹھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یا تو وہ قلم اپنی جگہ میں رک جاتا، سیدھے سے کھڑے ہو جاتا جیسے زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، یا پھر پانی کے اس طرف بہنے شروع ہو جاتا جس طرف سے پانی آ رہا ہے۔ سارے قلم تو نیچے بہ کے جا رہے تھے، لیکن ایک قلم اوپر کی طرف جا رہا تھا، وہی قرعے میں اٹھنے والا نام تھا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام تھا۔ انہی کا انتخاب ہوا۔ تو اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا، نبی جی جب یہ چیز ہو رہی تھی، وہ قلم ڈال رہے تھے، اس وقت میں آپ ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے۔ اس کے آڑ میں اللہ نے امت کو سمجھایا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو یہ ساری خبریں اللہ نے دی ہیں۔ ان کی نبوت کا انکار تم ضد کی وجہ سے کر رہے ہو، ورنہ یہ ساری چیزیں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو ان کے اللہ نے بتایا، اور وہ وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت میں آپ وہاں نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ اس بات کو لے کے قلم ڈالا جا رہا تھا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، حضرت مریم کو لے کے کہ کون ان کی پرورش کرے گا، کون اپنے حصے میں رکھے گا۔ اس وقت جب ان کے درمیان میں باتیں چل رہی تھی، نبی جی آپ ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کی ذہن سازی کی کہ آپ کوئی آپ معمولی عورت نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب کیا کام تھا، وہ کیا فضیلت ان کے ساتھ کیوں جڑی تھی، اور کیا ان کو اللہ نے کس کام کے لیے منتخب کیا تھا، وہ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک نے امت کے ہر فرد کو اس کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کبھی ایسا نہ آ جائے کہ مرد کو اسلام نے فضیلت دی ہے، عورت کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جتنا مردوں کا خیال کیا اس سے کئی زیادہ عورتوں کا خیال کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم خطبے جس میں رسول اللہ نے محسوس کیا کہ امت کو اب یہ چیزیں دے دینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری خطبہ رسول اللہ نے دیا ہے، یا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے جو خطبہ دیا ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی اور ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ نہ سمجھنا کہ سارے حقوق تمہارے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ناراض ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور ماں عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، تمہاری بیٹی ہے، اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا، تم اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ اور سارا دین اللہ کے رسول اللہ نے کیا بتایا، تمہاری بیوی اگر بولتی ہے کہ تم اخلاق والے ہو تو اللہ کے نزدیک تم اخلاق والے ہو، ورنہ تمہارے اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تم جتنے بھی بڑے دیندار بن جاؤ، لیکن گواہی تو تمہارے گھر میں دینی چاہیے۔ اور یہ کام بڑا عظیم ہوتا ہے، انسان باہر کا بڑا اچھا انسان بننا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر میں جا کر تو بنے نہیں۔ وہ گھر میں پتا چلتا ہے کہ انسان کس درجے کا دیندار ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت والی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، یہ بھی امت کو بتا دیا گیا، کس وجہ سے؟ تاکہ پتا چلے کہ گھر والا دین کیا ہوتا ہے۔
ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں رسول اللہ کے گھر کے کام میں ساتھ دیتے تھے. یہ گھر کا ان کی اپنی محبت تھی جو رسول اللہ نے کر کے بتایا. لیکن امت کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد بھی انسان کو نرمیت کا اختیار کرنا یہ دین ہے. وہاں جا کر بھی اس کی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں. کوئی اس کے لیے اپنے سارے گھر کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے، لیکن یہ اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. اور باہر آ کے یہ بڑے دیندار بنے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، خیرکم یار، تمہارے گھر والوں میں تمہیں بہتر بننے کی ضرورت ہے. اور نبی نے اپنے بارے میں بتایا میں تو اپنے گھر والوں میں بہتر، اور زندگی گزار کے بتایا، نبی نے عمل کر کے بتایا، وہ طریقہ اختیار کیا جس سے امت کو پتا چلے کہ گھر میں ایسے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے عورتوں کو برابر سے حصہ دیا. بلکہ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت امرأۃ من صلت خمسہا، اللہ کے رسول نے اتنی بڑی فضیلت ان کے ساتھ جوڑی کہ کوئی بھی عورت ہے جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، یہ امانت داری کے ساتھ اپنے گھروں میں پہنچائے یہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہا، وہ عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہے. وصام الشہرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام کرتی ہے، وہ پورے مہینے کے رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتی ہے، وہ فرض نہیں چھوڑتی. اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت بعلہا، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یہ تیسری چیز رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اور چوتھی چیز رسول اللہ نے فرمایا وَحَسُنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی عزت میں خیانت نہیں کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ 4 کام رسول اللہ نے ان کے ذمہ دیا. آج عموماً اس میں ہمارے گھروں میں سستی ہو جاتی ہے، ہم توجہ نہیں کر پاتے. کبھی گھر کے اندر آ کے جتنا زور ہم گھر کے کام کاج پہ دے رہے، کبھی آ کے کوئی پوچھ رہے کہ آج آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ہماری کتنی بے حسی ہو گئی. ہم خود اٹھ کے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، لیکن وہی جو ہمارے پاس میں لیٹی ہوئی تھی وہ بغیر نماز کے سو رہی ہے. اس کی جو فضیلت ہے وہ نبی نے تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ جوڑا تھا، اور ہم راحت یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، آرام کر لے، تھوڑا سا اسے آرام مل جائے. اور آگے رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزوں کا اہتمام. کتنی ساری امت کی بہنیں مل جاتی ہیں، سحری میں اٹھ کے پکاتی تو ہے لیکن روزہ نہیں رکھتی. اور جہاں تک شوہر کی اطاعت کا مسئلہ ہے، 80% رشتوں میں ناکامی ہے، کیونکہ وہ اطاعت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی، اور ان کے بڑے ان کو سمجھانے تیار نہیں ہیں. بھائی اپنے بڑک پن کیا دکھا رہے، کوئی بات نہیں، آجا میں دیکھ لوں گا. باپ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرے تو واپس آ جا، میں دیکھ لوں گا. اسی اطاعت پہ کون ڈالے گا، اسی اطاعت کون سمجھائے گا. کتنی بہنیں ہیں جن کی زندگیاں اس لیے خراب ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی، ان کو سمجھایا نہیں. جس گھر میں جا رہی ہو کتنی ذمہ داریاں تمہاری، ان کو سمجھایا نہیں، بس ان کو ہمت دے رہے ہو، سوچ رہے ہیں ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو غلط ہمت دے کے واپس آنے پہ مجبور کر رہے ہیں. باپ باپ بن سکتا ہے، بھائی بھائی بن سکتا ہے، لیکن باپ نہ کبھی شوہر بن پائے گا، نہ بھائی کبھی شوہر بن پائے گا. الگ مقام ہے، ان کی جگہ الگ ہے. اور ایک عورت کو صرف باپ اور بھائی کافی نہیں ہے، شوہر کی ضرورت ہے. یہ کون سکھائے گا، یہ کون سمجھائے گا. اور رسول اللہ نے خاص طور پہ جنت میں جانے سے پہلے جو صفات ان کے اندر دیکھے جائیں گے، وہ صفات نبی نے اہتمام سے کیوں بتایا کہ اسے شوہر کی اطاعت میں آنا ہوگا، اسے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی. اور چوتھی چیز رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی. اور نبی نے قیامت کے قریب بتایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اور رضامندی کے ساتھ زنا کریں گے لوگ، عام ہو جائے گا. اور وہ چیز آج امت میں نظر آ رہی ہے. اتنی بچیاں ہماری کہاں کہاں مل رہی ہیں. درد ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے کہ ہوٹلوں میں ہماری بچیاں باہر نکل رہی ہیں، مل رہی ہیں. اور کتنے سارے فرد ہیں جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو کہہ رہی ہیں ہمارے بارے میں بات کرنے کے لیے تم کون ہو.
میرے بھائیوں یہ جو زنا کی جو کثرت ہے یہ بتاتا ہے کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول نے عزت کی حفاظت کی بات کی، کہا یہ 4 کام جو بھی عورت کر لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنا آسان کام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور دی ہے، اور اجتماعی طور پہ یہاں جو حضرت مریم کے بارے میں بتایا گیا یہ ان کی اپنی فضیلت، کیونکہ ان سے کچھ کام لیا اللہ پاک نے، اور وہ کام ہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام بھی دیا، ان کو ذمہ داری بھی بڑی دی۔ ایسے ہی ہر عورت کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، ہر عورت کا کام بھی بڑا ہے، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ اس رکوع کی یہ 3 آیتیں، اس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی، اور آگے کیا ذمہ داری تھی حضرت مریم کی آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ وہ تفسیر آئے گی۔ 2 اعلانات آپ حضرات کے درمیان میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آئندہ جمعہ کے سلسلے میں آپ نے آج جمعہ میں بھی یا دیگر موقع پر آپ نے وہ اعلان سنا ہوگا کہ آئندہ جمعہ ہماری تفسیر موقوف رہے گی، اس کے بعد کی جمعہ دوبارہ باقاعدہ جہاں سے ہم نے روکا ہے وہی مضمون ہمارا شروع ہوگا۔ اگلی جمعہ میں جو تفسیر موقوف ہے اس کی وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ 12 ربیع الاول کا موقع ہے، اور ہماری اس مسجد میں الحمدللہ پچھلے کئی سال سے وہ معمول چل رہا ہے کہ بعد نماز مغرب یہاں باقاعدہ مجلس منعقد کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر، تو اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اس وجہ سے ہماری اگلی جمعہ کی تفسیر موقوف رہے گی۔ دوسری بات خاص طور پہ نوجوانوں پر محنت اب بڑی تیزی سے کرنے کی ضرورت بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے، الحمدللہ ہمارے اس حلقے میں بھی باقاعدہ محنت چل رہی ہے، اور کل سارے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، کیونکہ جتنا ان کو دنیاوی تعلیم ضروری ہے اس سے کئی زیادہ ان کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ شاید میں نے اپنی وہاں مسجد میں بتایا تھا کہ آج بہت سارے نوجوان ایسے مل جائیں گے جن کو پاکی کا طریقہ تک نہیں آتا، اور بہت سارے ان کو پاکی کا طریقہ آتا ہے لیکن وہ نہیں لے رہے ہیں، اور یہی اسی چیز کو عذر بنا کے دین سے بھاگ رہے ہیں۔ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہ ہماری پاکی نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ نماز کو کیوں نہیں آتے؟ ہم پاک نہیں ہیں۔ میں نے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتائی تھی، نبی علیہ السلام قبرستان میں جاتے اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور نبی نے آگے بتایا ان میں سے ایک چغل خور تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسری بات رسول اللہ نے فرمایا یہ پیشاب میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ یہ جو مسئلہ ہے امت کا، بہت سارے نوجوان کی زندگی کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے لیکن ان کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم ہوتے ہیں، دین سے بہت دوری ہے۔ ترقی اتنی ہو گئی کہ ہر چیز جانتے ہیں، انسٹاگرام چلانا جانتے ہیں، فیس بک چلانا جانتے ہیں، نہیں جانتے تو بس دین نہیں جانتے۔ ان کو دینی مجلسوں سے وحشت ہونے لگی ہے، ان کو قرآن سے وحشت ہونے لگی ہے، بھاگ رہے ہیں، ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، اور باہر سے زمانی مسلمان بن کے رہ رہے ہیں۔ آگے امت کا کیا ہوگا، آگے کی نسل کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ایسی محنتیں، ایسی مجلسیں بہت ضروری۔ الحمدللہ کل باقاعدہ ہمارے اس حلقے کا نوجوانوں کا اور اسٹوڈنٹس کا جوڑ رکھا گیا ہے مسجد انصار میں، بعد عصر سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد کھانے کا نظم بھی ہے۔ سب اپنے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ضرور سے روانہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين، اللهم واقية كواقية الوليد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اللہ جب بھی گناہ کا موقع ملا ہم خوش ہو گئے اور گناہ کرتے چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کے وہ گناہ ہمیں جہنم میں پہنچانے کو کافی تھے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ زندگی کی بہت ساری باتیں ایسی گزر گئی
جس میں ہم نے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے گناہ کرتے چلے گئے. صبح میں لوگوں کے درمیان میں آ کے ہم نے یہ سوچا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ ہمیں اس حال میں بھی دیکھ رہے تھے. آپ کے فرشتوں نے ہمارے ان گناہوں کرتے ہوئے حالت کو محفوظ کیا، اسے لکھا، اسے جمع کر لیا. اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ بہت سارے گناہ ایسے کر کے بھول گئے، یاد بھی نہیں رہا. اللہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیا. اللہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی عادت پڑ گئی، لذت ختم ہو گئی، لیکن گناہوں کی عادت سے مجبور ہو کے کرنے لگ گئے. اللہ معاف فرما دے. اللہ تو نہیں تو پھر کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ اتنے کمزور کہ اللہ ایک کمرے کا اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اتنے کمزور کہ مچھر کا ڈسنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اتنے کمزور کہ اللہ تنہائی کی وحشت سے ڈر جاتے ہیں. اللہ قبر کا اندھیرا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ دنیا کی معمولی سی آگ ہمیں جھلسا دیتی ہے، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ معمولی مچھر کے ڈسنے میں سے نماز میں حرکت کر لیتے ہیں. اللہ بڑے بڑے ہنستے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم اللہ کو برباد ہو جائیں گے. ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما. ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اللہ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، خصوصاً نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ اس مجلس سے تفسیر کو قبول فرما. یہ جو تڑپ اور طلب ہے یہ آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہے. اللہ سمجھانے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے، عمل کرانے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کا بہت بڑا مجمع بیمار ہے. اللہ ہر ایک کو صحت نصیب فرما. اللہ کسی کے ماں باپ، کسی کے اولاد بیمار ہے، ہر ایک کو صحت نصیب فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما. جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.